وہ کشف المحجوب میں بھی موجود ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی. اپنے بزرگ کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک جھوٹا خواب منسوب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کھود کے وہ اندر اترے ہیں اور حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. رسول اللہ کے بارے میں ایک نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا استخوان مبارک. استخوان ڈھانچے کو کہتے ہیں. اسے پتا تھا کہ میں دوسرے نے خیر ترجمہ صحیح کیا جی ہڈیاں. گھبرا کے اٹھے، اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرو. جھوٹا کوڑ، کوئی ایسا خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا آپ نبی کی سنت کو جمع کریں گے، اس میں تو خوشخبری ہے. رسول اللہ کی سنت کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائے گا؟ اور دکھانا تھا اللہ دے بندے کو جھوٹ کڑنا سی میرے کو سکھ لیندے. میں بھی 31 سال بریلوی رہا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے، آپ کے برتن، آپ کی لاٹھی مبارک انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہے. قبر میں اتر کے ہڈیاں، یہ کس امتی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تم لوگ پھر حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے، صرف اس کے اوپر چندے بٹورتے ہو. تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے جسم سلامت ہیں. یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں موت آ گئی. وہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا. جنات اتنے ان سے ڈرتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس طرف بھی اس کا دماغ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا ان سے پوچھ لے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کافی عرصے تک وہ اس لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے، اور لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی پھر ان کا جسم میں اثر زمین پہ گرا، پھر انہیں پتا چلا. اور انہوں نے کہا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنی ذلت نہ کاٹتے. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی لاٹھی کو، ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے. لیکن دیکھیں ان کے جسم اثر کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا. تو نبیوں کے جسم تو قبر کے اندر کیا باہر بھی وہ فوت ہو جائیں تو جسموں کو مٹی یا کوئی حشرات الارض نہیں کھاتا. یہ عقیدہ ہے. انبیاء کا تو درجہ بہت بلند ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ پریشان ہو گئے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی، اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے. ان کی تو وہ خالہ لگتی تھی اما عائشہ، کیونکہ وہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے تو وہ محرم تھے. وہ اندر گئے، ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ حضرت عمر کی قبر تھی، یہ ان کا پاؤں ہے. پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا اس کو. اچھا اس میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ پاؤں حضرت عمر نے خود اندر کر لیا ہو، کیونکہ وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے نا، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن آپ اگر قبر کھودیں گے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ برزخ کا معاملہ ہے. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی، لیکن وہاں کسی کو نہیں پتا چلا. وہ ان سین بیریئر ہے، وہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، وہ برزخ ہے. تو انبیاء کیا، انبیاء کے ماننے والے بھی جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں صحابہ کرام، ان کے جسم بھی اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. پھر وہ مشہور حدیث سنن نبی داؤد کے اندر جس کی صحت کے اوپر ہمارے استاد نے کلام کیا شیخ زبیر لیجئی صاحب نے، لیکن انہوں نے انصاف کیا، مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ محدثین کی کثیر جماعت اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اب دیکھیں سوال کر رہے ہیں، کوئی 295 نہیں لگی، اس سوال کی برکت ہے کہ حضور نے جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بے شک اللہ نے حرام کیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اچھا بعض لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو نہیں وہ ضعیف سمجھتے۔